Bismillahirrahmanirrahim. I am Miss Sadia from Metropolitan Foundation School. میں آپ کی اسلامیات ٹیچر ہوں. آج ہم پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا کلمہ دہرائیں گے اور کچھ دعائیں جو ہم نے پہلے یاد کی تھیں ہم وہ بھی دہرائیں گے. ایک طرح سے ہم تھوڑا ریویژن کریں گے، پھر ہم سبق کے سوال جواب یاد کریں گے. یہ آپ کا اقرا قاعدہ ہے اور اس میں پہلے ہی سب سے پہلے صفحے پہ آپ کے 6 کلمے لکھے ہوئے ہیں. چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا کلمہ طیب. طیب معنی پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. دوسرا کلمہ شہادت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا کلمہ شہادت. شہادت معنی گواہی. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. لڑکے یہاں پر بولیں گے میں گواہی دیتا ہوں. ٹھیک ہے بچوں، اب ہم آ جاتے ہیں تیسرے کلمے کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا کلمہ تمجید. تمجید معنی بزرگی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ترجمہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. یہ ترجمہ ہے. ترجمہ: اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو بہت بلند عظمت والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھا کلمہ توحید. توحید معنی اکیلا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اب میں آپ کو ترجمہ دکھا رہی ہوں. بما ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اس کے لیے تمام تعریف ہے. وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اسے موت نہیں. وہ عظمت اور بزرگی والا ہے. بہتری اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں تک آپ کے چاروں کلمے ہو گئے جو کہ ہم نے نومبر سے یہ آپ کا سلیبس ریپیٹ کیا ہے. یہ آپ کا سلیبس ہے. نومبر میں تیسرا کلمہ اور ترجمہ تھا. اب ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا اور نکلنے کی دعا جو میں آپ کو اس بک میں پڑھاؤں گی. بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ
میں تیری پناہ چاہتی ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہوں یا عورت۔ اور جب ہم بیت الخلاء سے باہر آئیں تو الٹا سیدھا پاؤں باہر رکھیں گے پہلے اور غفرانک کہیں گے۔ جب ہم داخل ہوں گے تو الٹا پاؤں رکھیں گے، اور جب باہر نکلیں گے تو سیدھا پاؤں باہر رکھیں گے اور یہ پڑھیں گے غفرانک۔ اگر آپ یہ بھی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، اور یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے آرام دیا۔ یہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی اور یہ باہر نکلنے کی دعا ہے، اور یہ اس کے ترجمے۔ اب ہم آگے دعائیں پڑھیں گے۔ ماہ نومبر میں آپ کی سلیبس میں حدیث نمبر 2 ہے، جو میں نے آپ کو کلاس میں یاد بھی کرائی تھی۔ سب سے زیادہ کامل ایمان اس کا ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو۔ سب سے زیادہ کامل ایمان اس کا ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو۔ دسمبر میں پہلا دوسرا کلمہ تھا جو کہ میں نے آپ کو پڑھا دیا۔ اب دوسری دعا ہے گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا۔ اچھا بچوں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو ابھی بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا بتائی، باہر نکلنے کی دعا بتائی، اب گھر سے نکلنے کی دعا بتا رہی ہوں، تو یہ ہم دعائیں ہمیں کیوں سکھائی گئی ہیں؟ اس لیے کہ ہماری حفاظت ہو۔ بیت الخلاء میں گندی روحیں ہوتی ہیں یا گندے جنات ہوتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہمیں یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ ہم بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اگر یہ دعا پڑھ لیں گے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو جو گندے جنات اندر ہیں وہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے اور ہم بحفاظت باہر آ جائیں گے۔ اسی لیے ہم باہر نکلتے وقت سیدھا پاؤں باہر رکھتے ہیں اور غفرانک کہتے ہیں، یعنی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ دعائیں جو دین سے بیدار ہونے کی، سوتے وقت کی دعائیں ہیں، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، یہ ہمارے بھلے کے لیے ہیں، ہمیں ان سے فائدہ ہی پہنچتا ہے اور ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ دعائیں یاد کر لیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، تو یہ ہمیں فائدہ دیں گی، ہماری حفاظت کریں گی۔ گھر سے نکلتے وقت اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور ہم بحفاظت اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اور جب ہم وہاں سے نکلیں تو بھی یہ دعا پڑھ لیں تو ہم واپس بحفاظت اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ ہمیں ان دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں اگر ہمیں یاد ہو جائیں گی تو یہ ہمارے بھلے کے لیے ہیں، ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، پھر ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور نہ ہی ہمیں کوئی تنگ کر سکتا ہے۔ ہم اب گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے نام سے میں گھر سے نکلتی ہوں، میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا۔ اللہ عز و جل کے بغیر نہ طاقت ہے گناہوں سے بچنے کی اور نہ قوت ہے نیکیاں کرنے کی۔ آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا۔ آپ اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کی بتائی ہوئی دعا پڑھ کر نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں لے لے گا۔ آپ اللہ پر بھروسہ کر کے اگر نکلیں گے تو انشاءاللہ کسی بھی نقصان سے محفوظ رہیں گے۔
کیونکہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی بھی نقصان سے بچ سکیں۔ یہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ ہی ہمیں بچا لیتا ہے برائیوں سے اور ہمیں طاقت دے دیتا ہے اچھی نیکیاں کرنے کی۔ وہ جب تک توفیق نہیں دیتا، جب تک ہم دعا نہیں پڑھتے، جب تک وہ توفیق نہیں دیتا، اگر وہ نہ چاہے تو ہمیں توفیق نہ دے۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ کر کے اگر ہم گھر سے نکلیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی منزل پہ خیر و عافیت سے پہنچیں گے اور کسی نقصان سے بھی بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب ہم آگے چلتے ہیں اپنے سلیبس کی طرف۔ اچھا بچوں، اب دسمبر میں پہلا، دوسرا، تیسرا کلمہ تھا بما ترجمہ، جو میں نے آپ کو پڑھا دیا۔ گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا بھی پڑھا دی، ترجمہ بھی بتایا۔ اب سورہ فاتحہ اور سورہ عصر ہے بما ترجمہ، جو میں آپ کو پڑھاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بےحد مہربان، بہت رحم کرنے والے اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے زیبا و سزاوار ہے۔ زیبا و سزاوار ہے یعنی ہر قسم کی تعریف صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان رحم کرنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور منزل مقصود تک پہنچا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے اور جسے ہم نماز میں بار بار پڑھتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی دعا ہے، اسی سے ہم قرآن شریف جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ اسی سورہ سے شروع ہوتی۔ قرآن شریف میں سب سے پہلی سورہ فاتحہ ہے، یہ یعنی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں قرآن مجید پڑھنے سے پہلے۔ اس کے ترجمے سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ایک بہت پیاری دعا ہے۔ اس میں 7 آیات ہیں۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو رحمان اور رحم کرنے والا ہے۔ روز جزا یعنی قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا اس کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہیں۔ تو یہ ہم نے اللہ سے اپنے لیے ایک دعا مانگی ہے اور اس دعا کے بعد ہم قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس دعا کو اچھے طریقے سے پڑھنا اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ضروری ہے۔ اب میں آپ کو سورہ عصر پڑھاؤں گی۔ بچوں، یہ آپ کی سورہ عصر ہے اور میں اس کو سٹارٹ کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہاں ہم رک بھی سکتے ہیں اور چاہیں تو بغیر رکے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر،
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ زمانے کی قسم جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہاں کافی مشکل دیا گیا ہے، میں بچوں کے حساب سے اس کا ترجمہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ عصر کے وقت کی قسم، انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کرنے کی تاکید کرتے رہے۔ یہ اس کا چھوٹا اور آسان ترجمہ ہے۔ لفظی ترجمہ کافی مشکل ہے، جو بچے یاد نہیں کر پائیں گے، اس لیے میں نے آپ کو اس کا بہت آسان ترجمہ بتایا ہے۔ دسمبر میں ہمارا پہلا، دوسرا، تیسرا کلمہ بما ترجمہ گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا، سورہ فاتحہ، سورہ عصر کمپلیٹ ہو گیا۔ اقرا قاعدہ میں آپ کو پڑھا چکی ہوں۔ جنوری کے سلیبس میں چوتھا کلمہ سورہ عصر سواری میں سوار ہونے کی دعا ہے بما ترجمہ، وہ اب میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ اور اس کے بعد آپ کو حدیث نمبر 3، یا میں پہلے آپ کو حدیث نمبر 3 پڑھا دیتی ہوں، اس کو یاد کرنا ضروری ہے اور یہ آپ مجھے آڈیو بنا کے بھیجیں گے۔ حدیث نمبر 3 ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، یعنی کہ آپ کوئی اچھی بات آپ کو پتہ چلتی ہے، کوئی آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، اپنی ٹیچر کی بات یا اپنی امی کی بات، کوئی بھی ایک اچھی بات جو آپ کو دن بھر میں اچھی لگے، وہ آپ اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کریں۔ ان کو ایک اچھی بات بتائیں گے تو آپ کو اللہ اس کا بہت ثواب دے گا۔ اور قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ، جیسے چھوٹے بچے ہیں ابھی آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اس کے ترجمے سے کوئی اچھی بات پتہ چلی ہے تو آپ دوسروں کو بھی بتائیں۔ اور اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کوئی دوسرا غلط پڑھ رہا ہے تو بے شک آپ اس کی اصلاح کریں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اب ہم پڑھتے ہیں سواری میں سوار ہونے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سواری میں سوار ہونے کی دعا۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے قبضے میں دے دیا اور اس کی قدرت کے بغیر ہم اسے قبضے میں کرنے والے نہ تھے، اور بلا شبہ ہم کو اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ یہ سواری میں سوار ہونے کی دعا ہے اور یہ اس کا ترجمہ ہے۔ آپ اسے یاد کریں گے اور مجھے آڈیو بنا کے بھیجیں گے۔ اب ہم اپنے سوال جواب کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہماری اسلامیات کی کتاب ہے۔ اس میں ہم نے پچھلی کلاس میں سبق پڑوسی کے حقوق پڑھا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پڑوسی کون ہوتے ہیں۔ پڑوسی وہ ہوتے ہیں جو ہمارے گھر کے بالکل برابر میں سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ کی طرف رہتے ہیں۔ ہمیں ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے اور ان سے حسن سلوک یعنی بہت اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، ان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اب ہم 3 سوال جواب ہم پہلے یاد کر چکے تھے، اب بقیہ 3 سوال جواب کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، کیا پڑوسیوں کے دکھ درد میں کام آنا چاہیے؟ کیا پڑوسیوں کے دکھ درد میں کام آنا چاہیے؟ جی ہاں، بالکل ہمیں پڑوسیوں کے دکھ درد میں کام آنا چاہیے۔ 5واں سوال ہے، ہمیں پڑوسی کی کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہمیں پڑوسی کی کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جواب ہے جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی ہمارے ہاتھوں سے اور ہماری زبان سے ہمارے پڑوسی محفوظ رہیں، اس طرح ہمیں ان کے جان، مال اور عزت آبرو کی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے۔
آخری سوال ہے، کیا غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرنا چاہیے؟ جی ہاں، کیونکہ وہ پڑوسی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اب آپ لوگ مجھے اس کے سوال جواب یاد کر کے ویڈیو یا آڈیو بنا کے بھیجیں۔ اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ۔